السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ آیت نمبر 177. This is the second sitting on آیت البر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت البر میں اس وقت تک جو ہم نے بات کی وہ یہ کہ جو سینٹرل تھیم ہے اس آیت کی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نیکی کا ایک ہاف کوکڈ جو پرانا تصور تھا اس کی نفی کر کے ایک جامع ترین فریم ورک اور ایک آئیڈیالوجی اور ایک پیراڈائم ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. اور یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دو قسم کے گڈنس کے دنیا میں کرائٹیریا ہیں. ایک ریلیجس جس کو مذہبی لوگوں نے ریچولز کی حد تک ریڈیوس کر لیا ہے اور اب صرف رسومات رہ گئی ہیں مذہبی, ان کے پیچھے جو قدریں ہیں ان کو لوگ بھول گئے ہیں. اور دوسرے اینڈ پہ ایک ایتھیکل گڈنس ہے جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں, اللہ تعالیٰ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں, صرف ایک کوڈ آف ڈیسنسی ہے جس کو کچھ لوگ مانتے ہیں. اور یہ دونوں ہی ایک طرح سے اپوزٹ اور پریویلنگ آئیڈیالوجیز ہیں آف گڈنس ان دس ورلڈ, لیکن یہ دونوں ہی کمزور ہیں, یہ دونوں ہی ناقص ہیں. اور پھر قرآن حکیم ایک مکمل فلسفہ اخلاق, ایک علم اخلاق اس آیت البر میں, کیونکہ یہ جامع ترین آیات میں سے اس کے اندر وہ پورا ایک ضابطہ ہے حیات اور فلسفہ اخلاق جو ایک اسلامی معاشرے میں ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ وہ یہاں پہ پیش کریں. اور یہ حقیقت ہی بتائی جا رہی ہے کہ ہر جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کے پیچھے جو ویلیو ہے, جو اس کی روح ہے, جو اس کی قدر ہے, ان قدروں کو پہچانو. اگر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ باپردہ رہو تو اس باپردگی کے پیچھے جو قدر ہے اس قدر کو آپ نے لوگوں تک پہنچانا ہے, وہ قدر ہے حیا کی. اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے نافقہ کا حکم دیا ہے کہ انفاق کرو فی سبیل اللہ, اس کے پیچھے قدر ہے ہمدردی کی, ہیومینٹی کی, لوگوں کے لیے ایثار کی, اخوت کی. ان قدروں کو ہم نے زندہ کرنا ہے. ریچولز انسان کو انڈیفرنٹ کر دیتے ہیں ود ایچ ادر, اور یہ جو معاشرہ ہے وہ ڈس انٹیگریٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے جب انسان بالکل ایک ریچولز اور رسم و رواج کے جو حدوں کے درمیان میں سے پھنس جاتا ہے. اسی طرح جو لوگ اللہ سے کٹ جاتے ہیں اگین کیونکہ وہ حق سے کٹ گئے, اپنی سوچ سے کٹ گئے, تو وہ بھی اسی طرح ہیں جس طرح موجوں کے اوپر ایک تختے پہ لوگ بیٹھے ہیں, کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, وہ جہاں مرضی چلے جائیں, ہو سکتا ہے کسی اچھائی تک پہنچ جائیں, ہو سکتا ہے کسی بہت بڑے نقصان میں پہنچ جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, کہ کل یہاں پہ جو بر راہ ہے, کیونکہ اس پہ اینڈ میں فتح, اس کا مطلب ہے یہاں پہ یہ ایز اے خبر آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف ہے, یعنی کہ مشرق اور مغرب یا قبلہ روح ہونا, کیونکہ تحویل قبلہ کا حکم بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے گزرا کہ تحویل قبلہ کی وجہ سے قبلہ روح ہو کے نماز پڑھنا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا, یہ بھی بہت بڑی نیکیاں ہیں. لیکن یہ کل نیکی نہیں ہے جو ایک کمپریہنسو گڈنس ہے, بھلائی ہے, نیکی ہے, اس کے اندر یہ ایک جزو ہے. یہ جو ایک ریچول آف فیسنگ قبلہ شریف, یہ تو ایک جسمانی آپ نے اطاعت کی. اس کے پیچھے جو روحانی اطاعت ہے, جو ایک قلبی نظام ہے, وہ کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ, اس کو پھر آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. اور جسٹ ٹو ریکیپ کہ بر کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ جو اتنا جامع ورڈ یوز کیا ہے, یہ 12 راز سے یا بر راز سے نکلا ہے. بر کا مطلب خشکی کے ہوتے ہیں, لینڈ کے, اور لینڈ کو کیونکہ اسٹیبلٹی سے, سیکیورٹی سے ہم جوڑتے ہیں, اس لیے ایز اپوز ٹو اے سی جس کے اندر انسان انسٹیبل ہوتا ہے, انسیکیور ہوتا ہے. تو یہاں پہ سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ بر ایک اسٹیبل مستحکم گڈنس اور بھلائی کے نظام کا نام ہے. یعنی کہ البر جو ہے جس طرح خیر کے کام انسان کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا, تو البر جو گڈنس ہے
ایز اپوز ٹو الخیر. البر جو ہے اٹس ناٹ اے فلیٹنگ سیزنل تھنگ. You know, it's a quality that you have to shape your personality around. یہ ایک قدر ہے, یہ ایک پیوٹ ہے جس کے اوپر آپ کھڑے ہوتے ہیں. آپ کو اس کو اپنے اندر ریئلائز کرنا ہے, انٹرنلائز کرنا ہے, اور پھر اس کو ایکچولائز کرنا ہے سوسائٹی میں اس طریقے سے کہ یہ البر آپ کی نیچر بن جائے, سیکنڈ نیچر بھی نہیں. دس از یور نیچر. اور بر پہ کام کرنے والوں کو قرآن پاک میں ابرار کہا جاتا ہے. اٹس دا رولر آف بار. اب آج جس پورشن آف دی آیت کی ہم بات کرنے لگے ہیں وہ اسٹارٹ ہوتی ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ, کہ کل نیکی, ہولسم نیکی جو ہے وہ کیا ہے, من whoever آمن باللہ, اللہ پر ایمان لایا, والیوم الآخر, اور آخرت پر ایمان لایا, والملائکۃ, ملائکہ پر ایمان لایا, والکتاب, آسمانی کتابوں پر ایمان لایا, والنبیین, اور اللہ کے انبیاء پر ایمان لایا, وآت المال علی حبی, اور مال خرچ کرنے والا جبکہ اس کے دل میں اس مال کی محبت بھی ہو, ذوی القربہ, اپنے اقربا پر, والیتامى, اور یتیموں پر, والمساکین, اور مسکینوں پر, وابن السبیل, مسافر پر, والسائلین, سوال کرنے والے پر, وفی الرقاب, اور گردنوں کو آزاد کرنے کے لیے, واقام الصلاۃ, اور جو نماز قائم کرتے ہیں, وآت الزکوٰۃ, اور زکوٰۃ دیتے ہیں, والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, جس وقت عہد کرتے ہیں تو اس کے ساتھ وفا کرتے ہیں, والصابرین, اور جو سراپا صبر ہوتے ہیں, فی البأساء, تنگ دستی میں, والضراء, اور دکھ درد میں, وحین الباس, اور جنگ کے دوران, اولئک الذین صدقوا, یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں, واولئک هم المتقون, اور یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں. اب سورہ عصر اگر انسان ذہن میں لے کے آئے اس وقت, آیت البر کا سورہ عصر کے ساتھ بہت ایک قریبی تعلق ہے, کیونکہ سورہ عصر آپ کو پتہ ہے کہ دین کا جو کل خلاصہ ہے وہ سورہ عصر میں بیان کر دیا گیا. اور صحابہ کی یہ عادت تھی کہ جب بھی دو صحابی آپس میں ملتے تھے, بات چیت کرتے تھے, جس وقت وہ ایک دوسرے سے پارٹ کرنے لگتے تھے, الگ ہونے لگتے, جدا ہونے لگتے تھے, تو وہ ایک دوسرے کو سورہ عصر سنایا کرتے تھے. یہ اتنی اہمیت والی صورت ہے کیونکہ اس میں دین کا خلاصہ بیان کیا گیا. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں, علم, جان لو, انہا ہذہ الآیاتی, کہ بے شک اس کی آیات میں, فیہا وعید شدید, بہت سخت, بہت شدید وعید ہے, یعنی کہ وارننگ ہے. بیکاز اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی تباہی کا حکم دے دیا سوائے ان لوگوں کے جو ان 4 شرائط کو پورا کریں. اور وہ 4 شرائط کیا ہیں؟ ایمان, نیک اعمال, وتواصوا بالحق, وتواصوا بالصبر. جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نجات اور کامیابی کا دار و مدار ان 4, یہ جو 4 جزو ہیں ان کے مجموعے پہ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا انسان کہ میں نے ایمان لیا, میں عمل صالح کر رہا ہوں, آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دا ریسٹ آف دا پیپل, میں تو جنت میں جا رہا ہوں. بیکاز آپ نے آخری 2 ایلیمنٹس چھوڑ دیے جو کہ یہ چاروں نے مل کے نجات کی طرف آپ کو لے کے جانا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, والعصر, زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر, انڈیڈ ہر انسان خسارے والا, یعنی کہ ایوری ون از ڈومڈ ایکسیپٹ جن میں یہ 4 کوالٹیز ہیں. تو ان 4 میں آپ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے, یہ 4 کے مجموعے کے اوپر کامیابی اور نجات کا دار و مدار ہے. یا کوئی لوگ ہوں جو عمل صالح تو نہ کرتے ہوں اور اپنا ایمان بھی ان کا ڈامک ڈول ہے, لیکن لوگوں کو بڑی نصیحتیں کرتے ہوں, بہت بڑے موٹیویٹرز ہوں, بہت بڑے موٹیویشنل اسپیکرز ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا بھی کیونکہ ہاف کوکڈ دین ہے, تم نے دین کے کچھ جزو اٹھا لیے, باقیوں کو نہیں پورا کیا. سو ایون فار دیم دیر از نو نجات, ان کے لیے بھی اس خسارے سے نجات نہیں ہے. اسی طرح حضرت امام شافعی کا قول ہے, آپ نے فرمایا کہ اگر لوگ صرف اس سورہ عصر کے اوپر ہی تدبر کر لیں تو اللہ تعالیٰ اسی میں ان کی نجات جو ہے وہ کر دیں گے, کہ اسی میں آپ غور و فکر کر لیں تو آپ مطلب یو ول بی موٹیویٹیڈ
towards all these four, اور یہ چار ہی کامیابی کی کیز ہیں. اب آیت البر کو سورہ عصر سے کیسے لنک کیا جائے کہ سورہ عصر میں 4 عنوانات ہیں جن کی تفصیل بیان نہیں کی گئی, وہاں پہ بس صرف ان کا نام بتا دیا گیا. لیکن یہ 4 ایسے جس طرح بڈز ہوتے ہیں, فلاور بڈز, جو کہ اس سورہ جو سورہ بقرہ کی آیت البر ہے, اس میں ایک ایک کر کے یہ کلیاں کھل رہی ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ایمان کی 5 پیٹلز ہیں. من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیون. تو یہ 5 ایمان کے جزو ہیں جو کہ سورہ عصر کا جو پہلا عنوان ہے اس کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا. پھر اس کا سیکنڈ عنوان تھا اعمال صالح. یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کے بھی 3 ڈائمینشنز بتاتے ہیں کہ ایک تو نمبر 1 انسانی ہمدردی, پھر عبادات, پھر معاملات. پھر جو تیسری چیز ہے وہاں پہ وتواصوا بالحق جو ہے وہ اس آیت میں ایز سچ آپ کو نظر نہیں آ رہا, لیکن امپلائڈ ضرور ہے. اٹس ناٹ ڈسکرائبڈ لیکن امپلائڈ ہے. اور وہ جس وقت ہم صابرین کا پڑھیں گے ڈائمینشن اور صابرین کا جو حکم آتا ہے اس آیت کے اندر کہ وہ جنگ میں بھی جو ہے وہ صابر رہتے ہیں اور سراپا صبر بن کے رہتے ہیں, وہاں پہ وہ امپلیکیشن آئے گی اینڈ وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ. اور پھر جو آخری چیز ہے وتواصوا بالصبر, اس کے بھی یہاں پہ 3 اہم مقامات اللہ تعالیٰ اسی آیت کے اندر بیان کر دیتے ہیں. سو دس از دا لنک بٹوین سورہ عصر اینڈ آیت البر. اب آیت البر میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے البر کو ڈیفائن کرنا شروع کیا, وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اس میں یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ اب کیونکہ یہ ایک بہت بڑا فریم ورک ہے, معاشرہ از بینگ کنسٹرکٹیڈ, اٹس لائک اے بلڈنگ بینگ کنسٹرکٹیڈ. تو سب سے پہلے جو بات ہوئی ہے, جب بھی کوئی بلڈنگ بنتی ہے سب سے پہلے اس کی فاؤنڈیشن کی بات ہوتی ہے. تو یہاں پہ جو ایمان ہے باللہ والیوم الآخر اور جو باقی 3 ایلیمنٹس ہیں, یہ بیسیکلی اٹس دا فاؤنڈیشن آف دین اسلام. اور اس فاؤنڈیشن کی جو پہلا حصہ ہے اس میں بات ہو رہی ہے. اب جب بھی کوئی بلڈنگ بنتی ہے ہمارا مشاہدہ بھی ہے کہ وہ ایریا نارملی کارڈن آف ہوا ہوتا ہے, سائڈوں پہ انہوں نے کوئی نہ کوئی پردہ سا لگایا ہوتا ہے, چادریں سی لگی ہوتی ہیں لوہے کی یا وٹ ایور. اور کچھ عرصہ ایسا ہوتا ہے کہ کام ہو رہا ہوتا ہے اور انسان سوچتا رہتا ہے کہ ویئر از دا بلڈنگ, آئی کانٹ سی اینی ون, آئی کانٹ سی اینی تھنگ. وائی؟ بیکاز بفور یو بلڈ اے بلڈنگ یو ہیو ٹو ڈگ اے ویری ڈیپ فاؤنڈیشن. جتنی بڑی عمارت بننی ہے اس کی فاؤنڈیشن اتنی گہری ہوتی ہے, کیونکہ اس بلڈنگ کی اگر فاؤنڈیشن ویک ہوں گی تو وہ بلڈنگ گر جائے گی. تو جتنی مضبوط اور جتنی بڑی, جتنی عظیم آپ نے بلڈنگ بنانی ہے اتنی گہری اس کی بنیادیں کھودی جاتی ہیں. اور یہ بھی آپ کا ایکسپیرئنس ہوگا اگر آپ میں سے کبھی کسی نے گھر بنتے ہوئے دیکھیں یا اپنا گھر بنتا ہوا, یو نو اف یو ایکسپیرئنس دیٹ, کہ جو میکسیمم پیسہ لگتا ہے, ایفرٹ لگتی ہے, ٹائم لگتا ہے, وہ اس فاؤنڈیشن کی ڈگنگ سٹیج پہ اور اس کی جو لیئنگ ڈاؤن ہوتی ہے اس میں لگتا ہے. ایک دفعہ ونس دیٹس ان پلیس تو جو ٹاپ کنسٹرکشن ہوتی ہے وہ تو بہت جلدی ہو جاتی ہے. اب جب فاؤنڈیشنز لے کی جا رہی ہوتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے اٹس ہیپننگ بلو سرفیس, نو ون کین سی اٹ. لیکن کرٹیکل بھی یہی ایلیمنٹ ہے کہ اگر یہاں پہ کسی نے ملاوٹ کر دی, فاؤنڈیشنز میں کسی نے ڈنڈی مار لی, یہاں پہ پیسہ بچا لیا, یہاں پہ جلدی دکھائی اور فاؤنڈیشن اس کی ویک رہ گئی یا اس کے اندر لو کوالٹی کا مٹیریل لگ گیا, تو اوپر بعد میں آپ جتنی مرضی خوبصورت بلڈنگ بنا لیں, ایک ہلکا سا جھٹکا بھی زمین میں اگر آئے گا تو آپ کی اس اتنی عظیم بلڈنگ, اتنی کروڑوں کی بلڈنگ کے اندر دراڑیں آ جائیں گی اینڈ اٹ وڈ بیکم انسیف فار پیپل ٹو لیو ان. سو جو فاؤنڈیشنز ہیں ایک تو دے ہیو ٹو بی
dug deep. They require maximum effort, time, money. They require the best quality material that you can buy. اور پھر ایک دفعہ that's in place تو پھر ہم we can build the building. But again ایک دفعہ بلڈنگ بننا شروع ہو جائے تو آپ دیکھیں بلڈنگ تو ظاہر میں نظر آ رہی ہوتی ہے, پر جو چیز نظر نہیں آتی وہ اس کی بنیاد ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ جسٹ بیکاز ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے فاؤنڈیشنز نیچے لے کی نہیں گئی. The foundations are always there. The more strong a building is, آپ کو نہ بھی نظر آ رہی ہو بنیاد, آپ کا ایمان ہوتا ہے کہ اس کی بنیادیں بہت مضبوط ہیں, تبھی یہ اتنے آرام سے کھڑی ہے اور اتنے زمانے اس پہ گزر گئے ہیں, لیکن it's still standing and it's as strong as it probably was years back. تو اسی طرح اگر آپ درختوں کو دیکھیں, قرآن پاک میں آپ کو پتہ ہے شجر کی بہت دفعہ تماثیل دی گئی ہیں. ایمان کے لیے بھی کہا گیا کہ ایمان ایسا ہی ہے جیسا ایک درخت جس کی بہت گہری روٹس ہیں اور جس کی شاخیں اتنی بلند ہیں کہ وہ آسمان کو چھو رہی ہیں. اور ہم نے بر کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی کی تھی جب حضرت بابا مولا علی کا ہم نے کال پڑھا تھا, اور اس میں سے ہم نے بر آگ کا مطلب ڈھونڈا تھا کہ بر جو ہے وہ ایسے ہے جیسے ایک دانہ جو ہے زمین کی انتہائی گہرائیوں میں پھٹتا ہے اور اس میں سے ایک نازک سی کونپل نکلتی ہے, اور پھر وہ کونپل ایک مضبوط درخت بنتا ہے اور آسمان کی بلندیوں تک وہ پھیل جاتا ہے, اور اس کی شاخیں اور پتے اور پھول اس پہ آتے ہیں, اور ایونچولی اس کو جب ثمر لگ جاتا ہے تو وہ جو نتیجہ اس پہ مرتب ہوتا ہے, جو امپیکٹ, جو فروٹ اس پہ لگتا ہے, اس کو بھی بر کہتے ہیں. تو اسی طرح اگر درخت کی ہم اگزامپل لے لیں تو آپ دیکھیں ہمیں ایک درخت ہے, اس کا تنا نظر آتا ہے, پتے پھل پھول ہمیں نظر آتے ہیں, لیکن اصل میں اس کو کھڑا کرنے والی جو چیز ہے وہ اس کا وہ سٹیم نہیں ہے. اٹس دا پھیلاؤ اینڈ دا ڈیپتھ آف اٹس روٹس. انہوں نے کتنی مضبوطی سے اور کتنی گہرائی میں جا کے زمین کو پکڑا ہوا ہے, اپنی اصل کو پکڑا ہوا ہے, جس کی وجہ سے وہ اوپر پھیلنے والی جس کو وسعت اللہ نے دیا اور پھیلاؤ دیا, وہ پارٹ اس کا گرو کر رہا ہے بیکاز آف دا اسٹرینتھ آف دا روٹس. اگر نیچے سے روٹس ویک ہو جائیں, روٹس کو دیمک لگ جائے, تو چاہے پھر وہ 100 فٹ کا 200 فٹ کا کوئی درخت ہو, ود ان ڈیز ایک ہوا کا جھونکا آئے گا وہ گر جائے گا. اب یہاں پہ سمجھایا یہ جانے کی کوشش میں یہ کر رہی ہوں کہ جو ایمان ہے وہ یہ بنیاد ہے. ایمان جس کا مطلب کیا ہے کہ ایمان اصل میں وہ نیت ہے, اور نیت وہ بیج ہے جو آپ کہیں بوتے ہیں. جیسا بیج ہوگا ویسا ہی پودا نکلے گا. اگر آپ نے مالٹے کا بیج لگایا تو یہ نہیں ہو سکتا اس پہ سیب لگ جائے. جیسا بیج ہوگا اس بیج میں پوٹینشیل ہے. اصلی چیز بیج ہے. آپ کس پوٹینشیل کا بیج زمین میں گاڑ ہیں, ہے وہ ایک چھوٹا سا ڈاٹ, اس ڈاٹ کے اندر اللہ نے ایک پورا درخت چھپایا ہوا ہے. ایک پوٹینشیل ہے جو ایکچولائز ہوگا اللہ کے حکم پہ. جب آپ اس کو زمین میں دبائیں گے اور پھر اس کی حفاظت کریں گے تو اللہ کے حکم سے اس ایک ڈاٹ میں سے ایک پوری ہستی نکل آئے گی, اور اس ہستی کے اوپر پتہ نہیں کتنے اور بیج اور کتنے ہی پھل لگ جائیں گے. تو آپ کی اس بیج پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ پودا کیسے نکلے گا. یہی آپ کی نیت کا کام ہے کہ آپ کس طرح کی نیت بو رہے ہیں. آپ کا اوپر جو اس کے اوپر جو درخت نکلنا ہے وہ اس نیت پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. انما الاعمال بالنیات. تو سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ نیکی میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے موٹیو. وہ محرک عمل ہے. واٹ از موٹیویٹنگ یور عمل. وہ موٹیو کیا ہے, اس موٹیو کو خالص اور پاک کرنے والی چیز کیا ہے. ایمان باللہ و ایمان بالیوم الاخر. اللہ پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان. دیز آر ویری امپورٹنٹ. سو ایمان نظر تو نہیں آتا لیکن اس کا اظہار عمل میں ضرور ہوتا ہے. اب جو اس آیت میں سیکوینس بتایا گیا ہے یہ سیکوینس ایسے ہی نہیں آ گیا, یہ کلام اللہ ہے. ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کے امر اور ارادے اور علم سے آئی ہے. اس میں ہر ایک چیز میں ایک حکمت ہے.
اور اسی سیکوینس میں ایمان لانا پڑے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، یعنی کہ سب سے پہلی بات آتی ہے آپ کی نیت کی، کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کس کے لیے کر رہے ہیں. تو جو ہائیسٹ اس کا جو لیول ہے، جس کو احسان کا لیول کہا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی عمل کرے. دس از دی ہائیسٹ لیول. اور سیکنڈ لیول کیا ہے کہ پھر وہ حیات بعد الموت اور یوم الآخر پہ، ججمنٹ ڈے پہ اس کا کامل ایمان ہو کہ ایک دن میں نے اپنے رب کے حضور جانا ہے. اب اگر وہ یہ یوم الآخر کا اس کا یہ کانسیپٹ ہے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہوں یا میرا رب مجھ سے خفا ہو، یہ بھی وہ ہائیسٹ لیول آف احسان ہے. لیکن اگر اس کا آخرت کے بارے میں کانسیپٹ یہ ہے کہ مجھے اس دن جنت چاہیے، مجھے دوزخ سے ڈر لگتا ہے، میں دوزخ سے بچنا چاہتا ہوں، تو یہ سیکنڈ لیول ہے آف ایمان. بیکاز آپ ایک لالچ ہے آپ کو جنت کی، ایک خوف ہے آپ کو دوزخ کا. اور جنت اور دوزخ اگر آپ غور کریں تو دونوں مخلوقات ہیں، اور آپ خالق سے زیادہ آپ فکر مند ہیں ایک مخلوق کے لیے. مخلوق تو آپ کو مل ہی جائے گی اگر خالق راضی ہو گیا، لیکن اگر خالق راضی نہیں ہوا then تو مخلوق تو اس خالق کی ہی منشا پہ آ رہی ہے نا. یہ ایاز اور محمود کا ایک واقعہ بڑا خوبصورت مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے کہ محمود was sitting on a horse and ایاز کے ہاتھ میں گھوڑے کی لگام تھی، اور بادشاہ جو تھا وہ لوگوں میں ہیرے جواہرات اور اشرفیاں پھینکتا جا رہا تھا سڑک پہ. تو ساری دنیا، ایون بادشاہ کے جو اپنے ساتھ لوگ تھے، وہ بھی ان چیزوں کو، ہیرے جواہرات کو اور ان اشرفیوں کو چننے میں لگے تھے. تو کسی نے یاد سے کہا کہ تم بھی ان چیزوں کو چنو، لگام چھوڑو اور تم بھی اپنا کوئی فائدہ کرو. تو اس نے اس بندے کو بہت تعصب کے ساتھ دیکھا اور اس نے کہا، مطلب جس طرح آپ کسی بیوقوف کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بات کریں، اس نے کہا کہ میرے ہاتھ میں کس کی گھوڑے کی لگام ہے؟ میں نے کہا بادشاہ کی. اس نے کہا تو جب بادشاہ کے گھوڑے کی لگام میرے ہاتھ میں ہے، آئی ایم کنیکٹیڈ ٹو دا ون ہوز تھروئنگ دیز تھنگز اوے. مجھے چاہیے ہوں گی تو میں عزت سے اس سے ہی مانگ لوں گا بیکاز آئی ایم کنیکٹیڈ ٹو ہیم. یو نو آئی ڈونٹ نیڈ ٹو بی لائک یو بیگرز جو زمین سے چیزیں اٹھا رہے ہیں. میں کیونکہ بادشاہ کا خاص بندہ ہوں تو جب مجھے اس سے چیزیں چاہیے ہوں گی میں ڈائریکٹ اسی سے مانگ لوں گا. اب یہی انسان کا کانسیپٹ ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ جنت بھی اللہ کی مخلوق ہے اور دوزخ بھی اللہ کی مخلوق ہے. اگر رب راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا قرب مل گیا. دیکھیں کسی کو، میں ویسے جسٹ فار دا سیک آف ڈسکشن، اگر انسان یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ کہیں کہ، یا دنیا کی ہم اگزامپل لے لیتے ہیں، اف آئی لو somebody اور اگلا مجھے یہ کہے کہ یار فاطمہ میں تمہیں اپنا گھر دے دیتا ہوں، تم اس گھر میں رہو، بادشاہت ہے یہاں پہ، جو تمہارے منہ سے نکلے گی بات پوری ہوگی، شہزادیوں کی طرح تم رہو گی، لیکن تمہیں میری ہستی نہیں مل سکتی. آئی ایم لیونگ بٹ یو کین ہیو دس انٹائر امپائر، اور یو کین ناٹ وری اباؤٹ کہ میں کہاں تمہیں رکھوں گا، بٹ یو کین ہیو می. تو اگر سچی محبت ہو تو آپ خود سوچیں کہ واٹ از مور امپورٹنٹ. چیزیں بھی ایک ٹائم آئے گا when they lose their beauty, their awe for you. انسان چیزوں کے ساتھ فیملیئر ہو جاتا ہے، پھر ان چیزوں کی وہ قدر نہیں رہتی. تو جس سے محبت ہے وہ نہ ملے، اس کی چیزیں مل جائیں، یہ بڑی بات ہے. یا وہ جس کی ہستی سے آپ کو محبت تو وہ آپ کو مل جائے، باقی چیزیں تو سیکنڈری ہیں. اسی لیے تو رابعہ البصری مطلب جس وقت وہ جذب میں ہوتی تھی تو اس وقت وہ شہر میں جب دوڑ رہی تھی، لوگوں نے کہا ایک ہاتھ میں آگ پکڑی تھی، ایک ہاتھ میں پانی تھا. آپ نے کہا کہ لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہی ہیں، تو آپ نے کہا میں چاہتی ہوں کہ میں جاؤں اور جنت کو آگ لگا دوں کہ لوگ جنت کی لالچ میں اپنے رب، اتنے کریم اور محبت کرنے والے رب سے نہ جڑیں، صرف ایک لالچ میں. اور میں چاہتی ہوں کہ میں دوزخ کو بجھا دوں پانی سے کہ لوگ اس کے خوف سے صرف برائیوں سے نہ رکیں، بلکہ جب برائیوں سے رکیں تو للہ، اگر نیکی کریں تو للہ، ہر چیز صرف اللہ تعالیٰ کے چہرے کے دیدار کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے. وہ جنت نہیں ہوگی جس میں اللہ کا قرب نہ ہو، اللہ کی رضا نہ ہو. اللہ تو کریم ہے، چھوٹے سے وہ کہتا ہے میں ایک چھوٹی سی نیکی بھی ضائع نہیں کرتا.
وہ تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ویسے ہی امت کو میجورٹی تو ویسے ہی بابا رسول اللہ وسلم کے صدقے ڈیزرو بھی نہیں کرتی ہوگی, شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی جنت میں چلی جائے گی. بٹ وہ جنت جو قرب کی جنت ہے, جنت کی بھی بہت سے لیولز ہیں نا, بٹ جو قرب ہے جہاں پہ اللہ کی رضا ہو, دیٹس دی ہائیسٹ اسٹیٹ. اسی لیے کہا من آمنا باللہ کہ ہائیسٹ لیول آف احسان یہ ہے کہ اللہ کے لیے للہ انسان آمنا باللہ اللہ کے ساتھ ہی مان لائے. یہاں پہ اللہ نہیں کہا گیا, اوپر اللہ کے اوپر ہی مان لائے. اللہ کے ساتھ مطلب ہے اللہ کے ایک اللہ کو پہلے وہ مانے, پھر اللہ کی سب وہ مانے. کہ میں جب کہتی ہوں لا الہ کوئی معبود نہیں الا اللہ, اس کا مطلب میں اپنے آپ کو خوشی خوشی فری ول کے ساتھ اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ میں اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دے رہی ہوں. آج بات فاطمہ فاطمہ نہیں, جو میرے رب کی چاہت ہو میری چاہت, جو اللہ تعالیٰ کہہ دیں گے میری. یہ غلام کی دیکھیں اپنی کوئی چوائس نہیں ہوتی, اور یہ تو مجبوری ہے نا. ایک غلامی کا جو کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں تو مجبوری کا کانسیپٹ ہے. ایک جو کامل محبت کرنے والا ہوتا ہے اس کی اپنی کوئی چاہت کوئی رضا نہیں ہوتی, وہ اپنے محبوب کی رضا میں ہی راضی ہوتا ہے. تو یہ عبد کا کانسیپٹ ہے, یہ عبدیت ہے. لیکن سیکنڈ لیول یہ بھی ہے والیوم الآخر کہ اس ہائیسٹ لیول کے علاوہ بھی اگر کسی کی جنت کی خواہش ہے, جہنم کا خوف ہے, آخرت کے دن کی دہشت سے بچنے کے لیے وہ عمل کرتا ہے, تو یہ بھی ایک لیول ہے جہاں سے وہ پھر آمنہ باللہ تک پروگریس کر سکتا ہے. بعض لوگ کا لیول یہ ہوتا ہے کہ وہ فرسٹ لیول سے سٹارٹ کرتے ہیں, بعض لوگ سٹارٹ سیکنڈ لیول سے کرتے ہیں, آہستہ آہستہ پروگریس کر جاتے ہیں ٹوورڈ دا فرسٹ لیول. اور والیوم الآخر کا جو ایمان ہے وہ یہ بھی ایمان کہ میں اپنے رب سے ملاقات کر رہا ہوں. اور جب ہم نے شروع میں ایک دفعہ ڈیفینیشن آف تقوی جو کہ بابا مولا علی کی تھی, جس میں آپ نے فرمایا کہ تقوی کیا, الخوف من الجلیل والعمل بتنزیل والرضا من القلیل, اینڈ تھا والاستعداد لیوم الرحیل, کہ اپنی رحلت کے دن کو میں گن رہا ہوں کس وقت اس جسم سے آزاد ہوں گا اور اپنے رب تعالیٰ کا دیدار میں کروں گا. یہ جو اللہ سے ملنے کا شوق ہے, پہلے اللہ کی ذات پر ایمان, اللہ کی ذات و صفات, اللہ تعالیٰ پر ایمان, پھر اس ملاقات کا شوق, اور پھر جو تیسری چیز ہے وہ ہے ملائکہ, آسمانی کتب اور انبیاء. اب یہ سیکوینس تینوں کا کیوں امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ ان تین کو اگر آپ گروپ کر لیں ساتھ تو اس کو کہتے ہیں ایمان بے رسالت. جو پہلا ہے جز اس کو ہم کہتے ہیں ایمان باللہ, اللہ پر ایمان, جس کو ہم توحید بھی کہتے ہیں. سیکنڈ لیول ہے ایمان بالآخرہ, جس کو ہم حیات بعد الموت کا یقین بھی کہتے ہیں. اور پھر تیسرا ایمان بے رسالت, یعنی کہ وائی وی ڈو گڈ ڈیڈس, توحید اور حیات بعد الموت کی وجہ سے. What good deeds are we supposed to do and who are we supposed to follow, یہ آپ کو رسالت میں سمجھ آتا ہے. اب رسالت کے تین جز ہیں. نمبر 1 ملائکہ پر ایمان لانا. کیوں؟ کیونکہ فرشتے کے ذریعے اللہ کا کلام زمین پہ وحی کی صورت میں اترا, تو you have to believe in the angels. اور ان اینجلز کی جو صفات قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ وہ نہایت اکرام والے ہیں, وہ نہایت امین ہے. ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ اپنی پسند کی باتیں ہیں وہی میں چینج کر دیتے ہیں. وہ سچے ہیں, وہ امین ہیں, وہ بہت مکرم ہیں. تو یہ جو کانسیپٹ آف ملائکہ ہمارے پاس قرآن پاک میں موجود ہے, وی ہیو ٹو بلیو ان آل آف دیٹ. پھر سیکنڈ چیز رسالت میں کیا تھی, وہ پیغام, وہ کلام اللہ جو نبی کو دیا گیا. اور تھرڈ پھر چیز نبی کی اپنی ہستی اور ذات اور سیرت ہے کہ جس قلب اطہر کے اوپر اللہ کا کلام یہ پاک نازل ہوتا ہے. تو یہ تینوں جو چیزیں ہیں, یہ تینوں جو جز ہیں, ملائکہ, کتاب اور نبی کی اپنی ہستی, یہ رسالت میں آتا ہے. اور ٹوٹل قرآن پاک میں 3 ہی سبجیکٹ ہیں پورے قرآن میں, ایک توحید, ایک حیات بعد الموت اور ایک رسالت. اب موسٹ جو اٹس اے کامن تھنگ دیٹ وی سی کہ ہمارے ہاں جو بہت زیادہ موٹیویٹنگ ریالٹی وچ ڈرائیوز پیپل
ٹو گڈنس یا کسی بھی خیر کے کام کی طرف, بھلائی کے کام کی طرف, وہ کیا ہے, اٹس دا کانسیپٹ آف ریوارڈ, اٹس دا کانسیپٹ آف آخرت, کہ اللہ ہمیں اس کے بدلے کیا دے گا. جس طرح لوگ رمضان میں موٹیویٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ صدقہ کر دیں, اتنے محل مل جائیں گے جنت میں, آپ فلاں جگہ پہ اس کام میں مطلب اپنی ایفرٹ, اپنا پیسہ, اپنا ٹائم آپ دیں تو اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں آپ کو دے دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کو راضی کیسے کرنا ہے, جنت کیسے کمائی جائے, جہنم سے کیسے بچا جائے, یہ سب جو ہے یہ آپ کو رسالت کے ذریعے پتہ چلے گا. یہ وہ ہدایت ہے جو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء کے ذریعے انسانیت تک پہنچ. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ان دی ایبسنس آف ہدایت لوگ بفور اسلام کیا کرتے تھے, دے یوز ٹو ڈانس اراؤنڈ دا کعبہ نیکڈ اینڈ دے وڈ فیبریکیٹ اینڈ دے وڈ برنگ آؤٹ ویئرڈ قسم کے ریچولز وغیرہ. سو اللہ تعالیٰ کو جیسے اللہ کی بندگی کا حق ہے, اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا, اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان قرآن حکیم کی آیات کو سنے, ان پہ غور و فکر کرے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے, اس کو جیے. اب یہ جو 3 پلرز ہیں یہ بیسیکلی توحید, حیات بعد الموت اور رسالت, یہ بیسیکلی دے لے دا 3 بیسک جو پلرز ہیں, دے لے ڈاؤن دا فاؤنڈیشن آف ایمان. لیکن پرابلم آج کیا ہے, ون آف دا بگیسٹ پرابلم ٹوڈے that we face is کہ جو ہمارا ریلیشن شپ ہے اپنے دین کے ساتھ, یہ ہماری سوچ میں یہ صرف ایک کلچر ہے, اسلام ایک کلچر ہے. اور کیونکہ ہم الحمدللہ we are born Muslims, we have been raised as Muslim, ہمیں کبھی جد و جہد نہیں کرنی پڑی حق کو ڈسکور کرنے کی, اور ہم we took it for granted کہ مسلمان ہیں تو ہمیں جو دین ہے وہ ہمارے ماں باپ سے ہم تک پہنچ گیا ہے, معاشرے میں ارد گرد بھی مسلمان ہیں. سو وی نو وٹ دین از, وی ڈونٹ ہیو ٹو انڈرسٹینڈ قرآن پاک جو ترجمہ لکھا ہے, بس ترجمہ بھی اگر پڑھ لیا تو یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. لیکن وی ڈونٹ ہیو ٹو ریڈ دی عربک, ہمیں عربی آتی نہیں, اور بیکاز اٹس اے ٹریڈیشن, اٹس اے کلچر, تو باقی فالو کریں, ان کی دیکھی دیکھی ہم بھی دین کو فالو کریں گے. اور جب پرابلم یہاں پہ کیا ہے کہ جب انسان, یہ ایک پیراڈائم ہے, یہ جو ہمارا سوچ کا نظریہ ایک پیراڈائم ہے, اس پیراڈائم کی وجہ سے ہماری پرسیپشن کیا ہے کہ جب ہم دین کو صرف ایک کلچر اور ٹریڈیشن, ہمارا نظریہ یہ ہے کہ دین ایک کلچر ہے, دین بیسیکلی ہم اس کو کہتے ہیں کہ اسلام ہم بھول جاتے ہیں, ہم صرف مسلم کریکٹر کو دیکھتے ہیں, ہم صرف مسلم معاشرے کو دیکھتے ہیں, ہمیں نہیں دیکھتے اسلام کیا ہے, ہمیں دیکھتے لوگوں نے اس کو بنا کیا دیا ہے. تو اب یہ اگر ہمارا نظریہ ہے کہ دین ایک کلچر ہے, یہ ایک ٹریڈیشن ہے, تو پھر پرسیپشن ہماری کیا ہوتی ہے کہ کلچر اور ٹریڈیشن جو ہے یہ تو بیسیکلی پروگریس کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے. اور سنس وی وانٹ ٹو موو آن ود ماڈرن ٹائمز, تو وی ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف دس بیکورڈ اولڈ اسکول کلچر اینڈ ٹریڈیشن. تو دین کو جو لوگ دقیانوسی یا امپریکٹیکل کہتے ہیں کہ جی یہ آج کے دور میں, یہ آج سے 1400 سال پہلے کا نظام ہے, آج کے ماڈرن سائنٹیفک انفارمیشن ایج میں اگر رہنا ہے تو پھر آج کے فلاسفرز کی باتیں سننی پڑیں گی, ہمیں آج کے سائنٹسٹ کی باتیں سننی پڑیں گی, ہمیں آج کے جو بڑے بڑے اسکالرز اور تھنکرز ہیں ہمیں ان کے دے آر دا ماڈرن پیپل. تو یہ پیراڈائم کا پرابلم ہے, یہ جو ہمارا دماغ میں ایک پیراڈائم, اس کی وجہ سے ہماری پرسیپشن بھی ایسے ہے. لیکن جو لوگ دین کو دقیانوسی سمجھتے ہیں بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کلام اللہ کو اللہ کا کلام نہیں مانتا ہے, یا وہ کلام اللہ کو ہی نہیں مانتے, تو پھر تو obviously وہ مرتد ہو جائیں گے. لیکن وہ کلام اللہ تو مانتے ہیں, کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے یہ قرآن ہے, ٹھیک ہے, لیکن دس از ناٹ پریکٹیکل. اب وہ جب یہ کہہ دیتے ہیں یہ پریکٹیکل نہیں, اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اس کو کلام اللہ نہیں مان رہے. یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں, کیونکہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو ماوراء الورائے زمان اینڈ مکان سے, تو اللہ تعالیٰ تو ٹائم لیس ہے. دیر از یو کان پٹ اے حد آف ٹائم اینڈ اسپیس اراؤنڈ اللہ تعالیٰ. وہ تو خالق ہے, ان کے بنانے والا ہے, ان سے ماورا ہے, بیونڈ ٹائم اینڈ اسپیس ہے.
تو اگر کسی کو یہ یقین ہے کہ اللہ بیونڈ ٹائم اینڈ اسپیس ہے اور قرآن پاک اللہ کا کلام ہے تو وہ اس کو کبھی بھی اولڈ اسکول یا اس کو کبھی بھی وہ بیکورڈ امپریکٹیکل نہیں کہے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے جب یہ بیونڈ ٹائم اینڈ اسپیس کریٹر کا کلام ہے تو یہ کلام بھی ٹائم لیس ہے، یہی حق ہے، پرماننٹلی ویلڈ ہے، اٹس نیور گوئنگ ٹو ایج اور گیٹ اولڈ. لیکن ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جو فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں اس کی بیسیکلی 2 ڈائمینشن ہے. جو ایمان کی فاؤنڈیشن ہے اس کی 2 ڈائمینشن ہے، ایک اسپرچل جس کا قلب سے تعلق ہے، ایک انٹلیکچوئل جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں افلا تذکرون، تم تذکرہ نہیں کرتے، تذکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہو، عقل کو استعمال نہیں کرتے. یہ جو حق آیات ہیں ان کو دیکھ کے آفاق کی نشانیوں کے اوپر غور و فکر نہیں کرتا ہے. اب دس از این انٹلیکچوئل ایسپیکٹ آف آر ایمان. لیکن ہمارے ہاں یہ جو 2 ڈائمینشنز ہیں یا تو ہم ان دونوں کو اگنور کر دیتے ہیں یا ہم صرف اپنے بچوں کو دین کے نام پہ اسپرچل ڈائمینشن سکھاتے ہیں کہ اب ہم اس وقت ماڈرن ٹائمز میں ہیں. there is a lot of information around us اور ماشاءاللہ آج ایک چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں بھی ایک کوئی نہ کوئی گیجٹ ایسا ہے جس پہ وہ گوگل کر کے دنیا کی ہر طرح کی انفارمیشن لے سکتا ہے. So kids these days they have a lot of questions. اب وہ یہ کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں. قرآن کا تو فلسفہ یہ ہے کہ اگر کوئی سیکھنے کے لیے سوال کرتا ہے تو قرآن اسے کبھی ڈسکریج نہیں کرتا، چاہے کیسا ہی سوال ہو. اللہ تعالیٰ نے کبھی سوال جو کہ سیکھنے کی نیت سے کیا گیا. ہاں جو لوگ قرآن میں نعوذ باللہ کوئی ٹیڑھ پن ڈھونڈنے کے لیے، کوئی فتنہ کریٹ کرنے کے لیے الٹے سیدھے سوال کرتے تھے تو ان کو تو قرآن پاک ایڈریس ہی نہیں کرتا، بالکل اگنور کر دیتا. لیکن جو لوگ سیکھنے کے لیے کوشچن کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ جواب دیا ہے اور ان کو بڑے پیار اور شفقت سے ڈیل کیا ہے. ہمارے یہاں اب اگر کوئی بچہ کوشچن کرتا ہے تو بیکاز وی آر اونلی کنسرنڈ ود دا اسپرچل آسپیکٹس، ہم انٹلیکچوئل کی طرف تو جاتے ہی نہیں، کیونکہ شاید اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہمیں خود بھی اتنا علم نہیں ہے نا. تو اگر کسی نے کوشچن پوچھا وہ ویلڈ کوشچن ہے. آج کے زمانے کے اپنے مسائل اور ایک بچہ اسی زمانے میں اتنی ایک آنسلاٹ آف انفارمیشن اور ایک اتنا کلچرز کا تصادم ہے آپس میں. وی آر لیونگ ان دس ون گلوبل بگ ہیوج گلوبل ولیج اینڈ دیٹ کڈ ہیز سم کوسچنز، ویلڈ کوسچنز. اور وہاں کے کوسچن پوچھو تو ہم سب سے پہلے کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ جو تمہارے دل میں غلط خیالات آ رہے ہیں جا کے نفل پڑھو، جا کے نماز پڑھو، جا کے روزہ رکھو، go and think about why you are having these questions because تمہارے اندر کہیں کمزوری. اب اوکے فائن، ہی از گوئنگ ٹو گو ٹو دا پریئنگ میٹ، وہ جا کے نماز بھی پڑھ لے گا، وہ جا کے توبہ استغفار بھی کرے گا. بٹ واٹ اباؤٹ دیٹ انٹلیکچوئل پرابلم دیٹ ہی از ہیونگ، اس کے دماغ میں جو ایک کوشچن چل رہا ہے، ہاؤ از دیٹ گوئنگ ٹو بی سالو جسٹ بائی پریئنگ؟ کیونکہ وہ تو ایک عقل کا ایک ایک پرابلم ہے، ایک گتھی جو ہے نا اس کو ناٹ لگی ہوئی ہے، وہ کھل نہیں رہی اس سے. وی نیڈ ٹو ہیلپ دیم. اور قرآن پاک صرف یہ ایصال ثواب کی اور ثواب کمانے کے لیے یہ کتاب نہیں آئی، یہ دین ہے. اٹس دا وے وی آر سپوز ٹو لیو آور لائف. اور قرآن پاک بار بار آپ کو یہ کہہ رہا ہے غور کرو، سمجھو. ایک دفعہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی دوبارہ دیکھو. it's بار بار encouraging us to have that intellectual foundation in place تاکہ کل کو کوئی، اگر آج میں بہت جذباتی مسلمان بھی ہو جاؤں بٹ کل کو میں باہر کہیں پڑھنے جاتی ہوں یا کوئی بچہ وہ باہر پڑھنے جاتا ہے اور وہاں پہ اس کو پڑھے لکھے ایتھیسٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے لوگوں کے پاس بڑے بڑے لاجکس ہوتے ہیں، بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں ان کے سوالوں کے سامنے. تو وہ تو ایک چھوٹا young kid who's hardly who knows his deen، اور اس کے سامنے جب وہ سوالات آتے ہیں یا وہ کوئی غلط قسم کی آرگیومنٹس آتے ہیں تو اس کا ایمان متزلزل ہوتا ہے بیکاز اس کے نیچے انٹلیکچوئل کوئی فاؤنڈیشن. دوسری بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ ایمان کے اندر بھی جو 2 آسپیکٹس ہیں، ایک آپ کی کنوکشن ہے اور ایک آپ کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہے. اس کی ایک ایگزامپل I once heard this from somebody
کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ تو پتہ ہے ہمارے ماں باپ کون ہیں, ہمیں ان کی آئیڈینٹی کے بارے میں بھی کوئی شک نہیں ہے الحمدللہ, لیکن ہماری ایموشنل اٹیچمنٹ ان کے ساتھ ڈپینڈنگ آن آر سچویشن اینڈ آر ایموشنز فلکچویٹ کرتی رہتی ہے. نالج کانسٹنٹ ہے, مجھے پتہ ہے میری بابا کون ہے, لیکن میرے ایموشنز چینج ہوتے رہتے ہیں. کبھی مجھے ان پہ غصہ آتا ہے, کبھی آئی ایم missing them, کبھی I'm totally in love with them. So to keep these emotional rational and clear and fair, we need to constantly remind ourselves کہ یہ میرے ماں باپ ہیں, یہ میرے محسن ہیں, یہ اس دنیا میں میری ربوبیت کر ہیں, and I just cannot be unfair یا irrational with them. اسی طرح قرآن حکیم بھی ایک ریمائنڈر ہے, ہم اس سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ریمائنڈر کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے معرفت اور اپنی محبت رکھی ہوئی ہے. یہ قرآن پاک صرف وہ جو ڈورمنٹ ہمارے اندر معرفت موجود ہے اس کو, اور وہ جو محبت الہی ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے قرآن پاک ہے. اب پرابلم ہمارے ساتھ کیا ہے کہ ہماری یہ جو انٹلیکچوئل بیس جس کی بھی بات میں گئی تھی, وائی وی آر مسلمس, we have never been given an orientation intellectually کہ why we are Muslims. ہمارے پاس صرف ایک جواب ہے, کیونکہ میرے ماں باپ مسلم تھے. So we ourselves have no idea کہ امی بابا کے مسلمان ہونے اور میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی ہوں, اس لیے تو مسلمان ہوں. لیکن other than this, had I not been born in this family, پھر میرے ساتھ کیا ہوتا, what would I have been اگر میں ایک مسلمان گھرانے میں نہ پیدا ہوتی. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے تو انسان کو سماعت بھی دی, بصیرت بھی دی, انہوں نے سوچا کیوں نہیں, اس پہ ریفلیکٹ کیوں نہیں کیا, اور حق تک یہ کیوں نہیں پہنچے. تو یہ جو انٹلیکچوئل ہماری ایک دین کی فاؤنڈیشن ہے, اگین ایمان کے اندر دس از ویری, اور قرآن پاک ہمیں بار بار انوائٹ کر رہا ہے کہ سوچو, ریفلیکشن کے ذریعے سوچو کہ تم مسلمان کیوں ہو. دیکھو, پھر دیکھو, سوچو, غور کرو. اب قلب منیب کیا ہے؟ انابت کرنے والا قلب, جو بار بار عقل اور شعور کو استعمال کرتے ہوئے بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف انابت کرتا ہے. اور پھر اس انابت اور اس کانسٹنٹ ریٹرننگ ٹورڈز اللہ تعالیٰ, اپنے اصل سے جڑنے کی اس کوشش میں یہ قلب سلیم بن جاتا ہے. یعنی کہ وہ دل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قلب سلیم عطا فرمایا, یعنی کہ انٹلیکچوئل ریزننگ کے ذریعے. اور یہ انٹلیکچوئل ریزننگ قلب سے ہی نکل رہی ہے, کیونکہ یہ اب روحانی عقل ہے. اپنی برین بھی استعمال کی, لیکن اس میں اللہ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ بھی تھے, اس کے ذریعے سے قلب سلیم پایا. اب یہاں پہ وہ جو ہم ریچولس کی بات کر رہے تھے کہ ہر ایک عبادت اور ہر ایک ریالٹی آف قرآن پاک کے پیچھے قدر ہے جس کو ہم بھول جاتے ہیں. وہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ دیکھیں, اگر کوئی مجھ سے یہ سوال کرتا ہے کہ تم کیوں مسلمان ہو, میں کہہ رہی ہوں اس لیے کیونکہ میرے ماں باپ تھے, تو مجھ سے اگلا سوال یہ کر سکتا ہے تم وائی ڈونٹ یو ڈرنک. اب میں اس کو کہوں گی کیونکہ مجھے میری کوئی انٹلیکچوئل فاؤنڈیشن تو ہے نہیں, میں اس کو یہی کہوں گی بیکاز آئی واز ٹولڈ ناٹ ٹو. کوئی مجھے کہتا ہے وائی ڈونٹ یو ڈیٹ, تو میں یہی کہوں گی کہ بیکاز اٹس کنسیڈرڈ بیڈ, یہ مسلمان الاؤڈ نہیں ہے ٹو ڈو دس. پر بلیو می اٹ وونٹ لاسٹ, بیکاز اس کا مطلب کیا ہے کہ جو میرا مذہب ہے, میرا جو دین ہے, مذہب, وہ دین میرا دین نہیں رہا, وہ اب مذہب بن گیا. اور مذہب کیا ہوتا ہے؟ جو کہ which has been reduced to just the rituals, جو صرف رسم اور رواج کی ایک دنیا ہے جس میں کیرٹ اینڈ اسٹک موٹیویشنز ہوتی ہیں. یہ کر لو گے تو جنت مل جائے گی, یہ کرو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے. تو انٹلیکچوئل فاؤنڈیشن کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں ایک دم سے محسن بن گئی ہوں. But it does mean کہ at least I will not fall in doubt and I will not be weak in my convictions. اور یہ بیس لائن آپ کو مل جائے گی اگر آپ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 دیکھیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ, کیا یہ قرآن پاک کے اوپر تدبر نہیں کرتے, غور و فکر نہیں کرتے, سوچتے نہیں ہیں. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ, کہ اگر یہ کسی غیر اللہ کی طرف سے ہوتا, اللہ کو چھوڑ کے کسی اور ہستی کی طرف سے یہ قرآن پاک لکھا گیا ہوتا,
لا واجدو تو یہ ضرور لا آف لزوم ہے کہ یہ ضرور تو ضرور پاتے فی ہی اس کے اندر اختلافاً کثیرہ. اب یہ ایک انٹلیکچوئل بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے غور تو کرو, عقل تو استعمال کرو اس قرآن کے بارے میں. اٹس سو سائنٹیفک, اٹس سو مطلب اٹس سو ٹائم لیس. اس کا ایک ایک جو مطلب اس کے اگر آپ میتھمیٹیکل معجزات کی طرف بھی دیکھیں, قرآن پاک کی جو میتھمیٹیکل معجزات ہیں, اس کی آیات کا جو بیلنس ہے, یہ ایک چھوٹی سی ڈائمینشن ہے لیکن وہی انسان کو حیرت میں ڈال دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ قرآن کسی غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں پھر اختلاف بھی ہوتا ہے. کیونکہ اس میں اختلاف نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ بی ایبسلیوٹلی کنونسڈ کہ یہ کلام اللہ ہے, اینڈ ریموو آل انٹلیکچوئل ڈاؤٹس. اور پھر سورہ 47 جو ہے اس کی 24 آیت جو ہے, اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں افلا یتدبرون, اگین اسی طرح یہ آیت شروع ہو رہی ہے کہ افلا یتدبرون القرآن, کیا تم قرآن کے اوپر ریفلیکٹ نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها, کیا تمہارے دلوں پہ لاکس لگ گئے ہیں؟ یعنی کہ there are two ways, there are two dimensions of your ایمان. ایک انٹلیکچوئل بیس ہے, ایک ایموشنل کنیکشن ہے. And this is the restoration of our faith at global scale. کہ آپ لوگوں کو قرآن میں تدبر کرنا سکھائیں, خود بھی کریں اور لوگوں کو بھی سکھائیں کہ ترجموں کی جان چھوڑ دیں. کلام اللہ کو عربی مبین جس میں یہ قرآن پاک نازل ہوا اس کو اس کے ذریعے خود بھی سیکھیں, لوگوں کو بھی انیبل کریں. یہ سب سے بڑی دین کی آپ کی خدمت ہوگی کہ اگر ہم لوگوں کو قرآن پاک کو عربی سے پڑھنا سکھائیں. ضروری نہیں ان کو گرامر آتے ہو, لیکن we enable them to recite, to understand and do tadabbur on the Arabic ayat, so that our convictions they are strengthened and we are emotionally connected with Allah Ta'ala. Restore awe in the word of Allah Ta'ala by studying and understanding, and not just studying it for sawab ya for isale sawab. تو یہ this is a small aspect of یہ جو ہم نے ایمان کی بات کی. اب توحید کی بات ہوگی, حیات بعد الموت کی بات ہوگی. یہ جو رسالت والی ڈائمینشن ہے اس کی بندے کوشچن آ سکتا ہے دماغ میں کہ نیکی کے اس زمرے میں ایمان بے رسالت کی کیا اہمیت ہے. دیکھیں, نیکی ایک جذبہ ہے اور جذبات میں انسان جو ہے وہ بعض دفعہ عدل نہیں کر پاتا, حد اعتدال سے بڑھ جاتا ہے. جیسا محبت ہے, جب یہ محبت ایکسٹریم ہو جاتی, کیونکہ جذبے کے اندر پوٹینشیل ہے نا, ایکسٹریم ہو جاتے ہیں ایموشنز, دے گیٹ فلیئرڈ اپ. یہ ایموشنز کی ایک فطرت ہے کہ جذبات جو ہیں وہ حد سے نکل جاتا ہے. اب آپ کو کسی سے انتہا کی محبت ہو جائے تو آپ دیکھیں بعض دفعہ وہ محبت اتنی اندھی ہو جاتی ہے کہ اس جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے اس کا ظلم, اس کی برائی آپ کو برائی اور ظلم نہیں لگتی. اسی طرح نفرت ایک جذبہ ہے, لیکن یہ بھی حد سے کسی کے لیے بڑھ جائے تو بعض دفعہ جو ہمارا مخالف ہوتا ہے, جیسے ہمیں نفرت ہے, اس کی ہمیں اچھائیاں اور نیکیاں نظر آنا بند ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو نیکی میں اعتدال میں اگر آپ بڑھ گئے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے, کیونکہ یہ آپ کو غیر فطری رویوں کی طرف لے جائے گی, چاہے وہ نیکی کا ہی کیوں جذبہ کیوں نہ ہو. بعض لوگ جو رہبانیت تک چلے گئے ہیں, جو ہم نے پچھلے فرسٹ سیشن میں بھی ہم نے بات کی تھی ان 3 صحابہ کی جنہوں نے کہا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رات کی عبادات ہیں وہ ہم ان کو نعوذ باللہ تھوڑی لگی, اور انہوں نے ایک نہیں کہا کہ میں پوری زندگی روزوں میں گزاروں گا, ایک نے کہا میں پوری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہوں گا, اور ایک نے کہا میں پوری زندگی شادی نہیں کروں گا. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا اور ان کو سمجھایا کہ دس از ناٹ دین. چاہے تم اپنی طرف سے اس کو نیکی سمجھو, بٹ یہ نیکی نہیں ہے. نیکی وہ ہے جو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ ان کی سنت کو فالو کرتے ہوئے آپ اللہ تک جاتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار فرما رہے ہیں, یہاں تک فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگر اپنے اوپر جانوں پہ ظلم کرتے ہیں, آپ دیکھیں اگر کسی نے جان پہ ظلم کیا تو وہ اللہ سے معافی مانگے گا نا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں قرآن پاک میں کہ رسول اللہ انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے, ان کو کہیں آپ کے پاس آئیں.
یہ آپ کے پاس آئیں اور اگر آپ ان کے لیے توبہ استغفار، یہ خود بھی استغفار کریں لیکن یہ آپ کے پاس آئیں، اگر آپ نے ان کے لیے استغفار کر دی، آپ نے انڈورس کر دی، ان کے لیے شفاعت کر دی، تو پھر یہ اپنے رب کو اپنے حق میں، حال میں غفور و رحیم پائیں گے. اور سورہ توبہ اٹس دی اونلی سورہ ان قرآن پاک جس سے پہلے بسم اللہ نہیں آتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم کے نام سے شروع کروں. کیوں؟ کیونکہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں منافقین سے. اور پوری سورت آپ پڑھ لیں، اس کی جو ٹون ہے اٹس سو سخت، اینڈ اللہ تعالیٰ اتنے انڈیفرنٹ، اور ایک طرح سے جس طرح آپ اپنا ہاتھ کسی سے اٹھا لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میری طرف سے جو مرضی کرو، آئی ڈونٹ کیئر. اور جب آپ پوری سورہ توبہ پڑھتے ہیں آپ کو سمجھ آتی ہے وائی ڈز اللہ تعالیٰ ناٹ کیئر اباؤٹ دیم. ورنہ اللہ تعالیٰ تو اتنے کریم ہو تو کہتے ہیں تم نے اگر شرک بھی کیا موت سے پہلے توبہ کے لیے میں معاف کر دوں گا. سورہ توبہ میں آپ کو تبوک، غزوہ تبوک کا واقعہ ملتا ہے. سخت گرمیوں میں سخت حالات کی جنگ تھی ود سپر پاور آف دیٹ ٹائم. اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم سارے جن کے صدقے میں آئے ہو اس دنیا میں، جو میرے حبیب ہیں، جو میرا یہ میرا صبر ہے، اور میں الصبور ہوں اور میں کریم رب ہوں کہ میں نے اپنے حبیب کو کائنات کے ساتھ شیئر کیا. میں نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تم میں بھیجا اور وہ اس گرمی میں نکلے اور انہوں نے اس راستے کی تکلیف برداشت کی. وہ اٹھ جائیں اور تم بیٹھے رہو، ان پہ تکلیف آئے اور تم آسانی میں رہو. وہ گرمی میں کھڑے ہیں اور تم سائے میں بیٹھے ہو. اس بات پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے کیونکہ ان سے وفا نہیں کی جن سے اللہ کو محبت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو forgive you. اور اللہ تعالیٰ بار بار اس صورت میں کہتے ہیں کہ یار سپوز آپ 70 دفعہ ان کے لیے توبہ کریں، میں نہیں ان کو معاف کروں گا. کیوں؟ یہ آپ کے گستاخ ہیں. میری بارگاہ میں جن سے غلطی یہ وہ ہو جائے ٹھیک ہے، موت سے پہلے توبہ کے لیے معاف کر دوں گا، لیکن آپ کی بارگاہ میں انہوں نے جو گستاخی کی ہے، جو آپ سے انہوں نے بے وفائی کی ہے، آپ معاف کر بھی دیں میں نہیں کروں گا. سورہ توبہ از ویری سخت. اور جدھر ختم ہوتی ہے جو آخری دو آیات ہیں وہ نعت ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو میں نے تمہارے انفس میں اپنے کریم نبی بھیجے ہیں، ان کی ہستی تو ایسی ہے کہ تمہارے شدید خواہش ہے ان کی تمہارے لیے اچھائی کی، اور شدید تکلیف ہوتی ہے ان کو تمہاری چھوٹی سی بھی تکلیف پہ. ان کے ساتھ جس نے وفا نہیں کی تو پھر میں ان سے بری و زما ہو گیا. آئی ڈونٹ کیئر. تو اتنی محبت ہے اللہ کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور نیکی کیا ہے کہ اس کامل ہستی لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا نا کہ ان کی اسوہ حسنہ میں تمہارے لیے کامل ماڈل ہے. اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو، اگر البر کو متوازن مطلب عدل کے ساتھ قائم کرنا چاہتے ہو، تو پھر یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت ہے. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ سیرت میں کون سا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا کیا ہے، یعنی کہ اس کی ریشو اور پرپورشن کیا تھی پورے حیات پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں، پورے طرز عمل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں. کیونکہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو لے کے ان میں ایکسٹریم ہو جاتے ہیں. بابا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کی جو ظاہری سنتیں ہیں ہم نے صرف وہ تو نہیں فالو کرنی، ان کی جو روحانی سنتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کائنڈنس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک مجاہد، ایک سپہ سالار، ایک امام ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے فادر ایک سیرت ہمیں دی ہے، ہم نے وہ بھی فالو کرنی ہے. پھر صرف ایک باپ ہی بن کے اس طرح نہیں بن جانا باپ یا ماں کے خاوند کا یا بیوی کا، یا ہم اپنے ماں باپ کا ہم حق ہی چھوڑ دیں کہ نہیں میں نے تو سیرت میں بیسٹ باپ بننا تھا، میں نے تو سیرت کے مطابق بیسٹ ماں بننا تھا. چاہے پھر اپنے ماں باپ کے حقوق ہم وہ تلف کر دیں، اور ہم چاہے اپنے اسپاؤز کے، اور چاہے ہم جو دین کے کام آتے ہیں اپنی زندگی ان بچوں کے لیے رلا دیں، اور جو دین کی ہم پہ ذمہ داری ہیں اور جو معاشرے میں
کمیونٹی کی ہم پہ ذمہ داریاں وہ چھوڑ دیں. تو جو ریشو پرپورشن ہے وہ ہمیں سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا ہے. وی ہیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وی ہیو ٹو بی دا بیسٹ پیرنٹس وی کین, وی ہیو ٹو بی دا بیسٹ اسپاؤز دیٹ سیرت کے مطابق وی کین, وی ہیو ٹو بی دا بیسٹ چلڈرن ٹو آر پیرنٹس دیٹ سیرت کے ذریعے ہمیں پتہ چلا. پھر وی ہیو ٹو بی دا بیسٹ کمیونٹی پیپل, معاشرے میں سب سے زیادہ خیر ہمیں بننا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق. پھر میدان جنگ میں سب سے بہادر اور شجاعت والا جو للہ فی سبیل اللہ اپنے مال سے, اپنی جان سے, اپنے ٹائم کے ذریعے جو کچھ اللہ نے ہمیں عطا کیا اس کے ذریعے جو جہاد کرتے ہیں, وی ہیو ٹو ڈو آل آف دس بیکاز وی ہیو ٹو بی اے ویل آل راؤنڈ مومن محسن. تو یہ چیزیں دے آر ویری امپورٹنٹ ان ٹرمز آف نیکی البر. سو بیسیکلی سورہ یہ جو آیت البر ہے اس کے اندر جو پہلی ڈائمنشن ہے جو ہم سورہ عصر سے بھی ہم ایمان کی لے کے آئے, اس کے اندر بیسیکلی 5 چیزیں جو کہ اوور آل 3 کیٹیگریز میں توحید جو ایمان باللہ ہے, اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا. سیکنڈ حیات بعد الموت, ہمارا ٹرو نارتھ ہے کہ ہم اپنے رب سے ملاقات کرنے لگے. اور ایمان بالآخرہ کے بارے میں ہم پہلے رکوع میں پڑھا ہے سورہ بقرہ کے کہ اس کا یقین محکم ہونا ضروری ہے, کیونکہ دس از سم تھنگ دیٹ وی سی اپنی آنکھوں سے اس دنیا میں. ہمارے سامنے مردہ زمین ہوتی ہے ونٹرز میں, اور آج کل سپرنگ ہے, بارشیں ہو رہی ہیں, تو درخت یہ کل تک یہ درخت پر کوئی ٹہنیاں تھے, مردہ تھے, ان پہ کوئی باہر پتے نہیں تھے, اور آج I see چھوٹے چھوٹے فلاورز اینڈ I see چھوٹی چھوٹی کامپلیں اس درخت پہ جو کل تک ایسے مردہ تھا. یہ باہر لان تھا, کل تک یہ بالکل بنجر تھا جس طرح یہاں پہ کبھی کچھ ہوگا ہی نہیں, اور ابھی کچھ عرصے سے یہاں پہ بارشیں ہو رہی ہیں اینڈ اٹس آل لش گرین بیکاز اسپرنگ از ہے. تو ہماری آنکھوں کے سامنے یہ زندگی اور موت کا ایک سائیکل ہے جو کانسٹنٹلی چل رہا ہے. دن اور رات کے آنے جانے میں بھی یہی ہے کہ یہاں پہ ایک سورج ڈوبتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ سورج ختم ہو گیا, اس نے وہ کہیں اور طلوع ہو گیا, اور اسی طرح کل میرے آسمان پہ دوبارہ اس نے طلوع ہونا ہے. میری آنکھوں سے اجول ہوا ہے, اپنے سفر میں وہ ختم نہیں ہوا. یہی میری زندگی ہے. میں یہاں سے قبر میں چلی جاؤں گی, لوگوں کو لگ رہا ہے کہ دا لائف ہیز اینڈیڈ, بٹ نو, اللہ تعالیٰ سے یو کم اپ سم ویئر ایلس, برزخ میں, قبر میں, اور پھر دوبارہ سے تم نے طلوع ہونا ہے جب آخرت کا میدان ہمارے سامنے مطلب سجایا جائے گا. اور پھر تھرڈ ایلیمنٹ جو تھرڈ جزو ہے وہ رسالت کا ہے کہ ہم ملائکہ پر, آسمانی کتب اور انبیاء پر ایمان لائیں اور ان میں سے کسی ایک میں فرق نہ کریں. اور رسالت پر ایمان کا کیا مطلب ہے کہ جو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, جو آپ کی سیرت ہے, اس کے مطابق میں نے اپنی زندگی گزارنی ہے. I don't have to make my own path when I have the سیرت of our Rasul in front of me, because کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں. بے شک قرآن پاک میں اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی تو پھر تمہارا رب تمہارا ہے, کیونکہ ہم ان کے ہیں, وہ کسی کے نہیں, وہ ہمارے ہیں. یہ قرآن پاک کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر اپنا رسول بنا کے. یو ریپریزینٹ می, یور مائن. یہ میں الصبور ہوں, یہ میرا کرم ہے کہ کسی کے آپ دنیا میں والد ہیں, کسی کے آپ زوج ہیں, کسی کے آپ صاحب ہیں, کسی کے آپ امام ہیں. میں نے آپ کو شیئر کیا ہے, میں نے اپنے نور کو شیئر کیا, آپ تو صرف میرے ہیں. اور پھر پورا قرآن اللہ کیا کہہ رہے ہیں, میں رب العالمین ہوں, اے میرے بندے مجھ سے مایوس ہوں, تو اس سے بہت پیار کرتا ہوں. لیکن اپنی نسبت کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اپنے آپ کو ضرور اللہ تعالیٰ نے انٹروڈیوس کرایا ہے ایز رب العالمین, لیکن پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار کیا کہہ رہے ہیں, ربو کا, یا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب ایسا ہے. اس نسبت پہ اللہ کو بڑا فخر ہے. تو کائنات کے جو اصل ہیں, مخلوق کا جو the reason of being ہے,
اللہ کے حکم سے بابر سپر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے صرف ان کے ظہور کے لیے، یہ ان کا پروٹوکول ہے، ہم ان کے پروٹوکول میں پیدا ہوئے ہیں. تو بابا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وفا ہے اور آپ کے طریقے کے مطابق، کیونکہ دیکھیں جس کو اللہ نے خود پسند کیا ہے، جن کے راستے، ان کی ہر عطا قبول اور منظور اور مقبول ہے، کیونکہ ان کے لیے مقام محمود ہے. تو اب یہ تو جہالت ہوگی کہ جو مقبول ہے، قبول نہیں، منظور نہیں، جو مقبول ہے اس کو ہم چھوڑ کے ہم کہیں گے جی میں نیا راستہ بنانا چاہتا ہوں. So these are the three foundations جن کے اوپر ایمان کا جو فاؤنڈیشن ہے، یہ 3 پلرز ہیں جن کے اوپر ایمان کا فاؤنڈیشن جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو کما کر پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، اس کو جینے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی جیسا اس کا حق ہے وہ ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق عطا اور نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کامل وفا عطا فرمائے، ہمیں ان کی کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے میں، ہر نیت میں، ہر عمل میں، ہر تھاٹ میں، ہم اپنی زندگی میں اور اپنی موت میں اور اپنے آخرت میں کھڑے ہونے پہ، دوبارہ جی اٹھنے پہ ہم بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور بابا مولا علی کے صدقے میں ہم بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ان کے قلب اطہر کی راحت بنے، قیامت کے دن وہ ہم پہ فخر کرے، ہمارا رب ہم پہ فخر کرے. آمین. ہم سے راضی ہو اللہ تعالیٰ کہ بے شک زندگی اور کچھ نہیں مگر صرف لوجہ اللہ اور بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو، بابا رسول اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم حاصل ہو. دنیا میں دنیا اور آخرت میں there is no other joy but to attain them, to attain their رضا. بس ان کی بارگاہ میں ہم قبول ہو جائیں، ان کی بارگاہ میں ہمارا نام نہیں لیا جائے، وہ ہم سے پیار کرتے ہو. آمین. انشاءاللہ. صدق اللہ العظیم. خیال میں کام بات پڑھتے باتیں سمجھتے سمجھتے غلطی بتائی، لڑزش ہوئی، کوئی ریا ہوئی ہو، کوئی عجب ہوا، پلیز یا بابر پسند کے صدقے معاف کر دیں. پیچھے کا ہمارے علم بہت تھوڑا ہے، سب آپ کی توفیق ہے، سب آپ کا کرم ہے، سب آپ کا نور ہے، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بابر سے پسند کا صدقہ ہے، ان کے طفیل ہے. یا اللہ تمام انبیاء کرام، تمام رسول، تمام اہل بیت اطہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام اہل و عیال بابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امت میں جتنے امتیاز فوت ہوئے، شہید ہوئے، زندہ قیامت تک آئیں گے، کل ٹائم اینڈ اسپیس میں موجود اپنے تمام صابرین، صادقین، تمام سابقون الاولون، ابرار، ملائکہ رجال اور غیبر بابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مظلوم بیٹی کی طرف سے قرآن پاک کے پڑھنا، سمجھنا، سمجھانا اپنے بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے اپنی شان کریمی کے شایان شان قبول منظور مقبول فرماتے ہوئے ہم نے ساری کی تفصیل کا دیا بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دے، دنیا اور آخرت میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نگاہ بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈ پیار شفقتوں سے نور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہادت اور بات فرمائے. جزاکم اللہ خیر.